وہ کون سا ایسا عمل یا ایسی نماز ہو سکتی ہے کہ جس کی برکت سے خدا روز قیامت میرے دشمن کو بھی مجھ سے راضی کر دے؟ وہ کون سی ایسی نماز اور دعا ممکن ہو سکتی ہے جس کی برکت سے خدا میرے لیے دنیا اور آخرت کی روزی میں کشادگی پیدا کر دنیا اور آخرت کی روزی میں کشادگی پیدا کر دے؟ سامعین گرامی قدر، آپ کی خدمت معظم میں سورہ مبارکہ انسان کی تفسیر کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کسی ایک نماز مستحب کے پڑھنے کا طریقہ کار اور اس کے کچھ فائدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ نماز ہائے مستحب تو بہت ساری ہیں، اتنی نمازیں کہ انسان اگر بس وہ جملہ یاد کرے اللہ کے رسول کا کہ نماز بہترین موضوع ہے، خیر موضوع نماز بہترین موضوع ہے۔ اب چاہے انسان زیادہ پڑھے یہ اس کی مرضی ہے، یا چاہے انسان کم پڑھے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن نماز سے بہتر کوئی اور موضوع نہیں ہے۔ یا روایت اللہ کے رسول کی الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر متقی انسان کے لیے قربت خدا کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو انسان اگر چاہے تو ہر نماز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ روز ہر نماز نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں ہر نماز نہیں پڑھ سکتے، مہینے میں ہر نماز نہیں پڑھ سکتے، کم از کم ان نمازوں سے آشنا تو ہو جائیے کہ شاید کبھی کسی وقت میں وہ نماز پڑھ لی جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل آمادہ ہوتا ہے۔ مثال کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، روٹین کے کھانے کھاتے کھاتے کبھی کبھار ہم تھک جاتے ہیں اور ہم اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ آج کھانا آپ پکائیے، آج ہم باہر سے منگا لیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ آج کوئی نئی چیز پکائیے، نئی ڈش لے کر آئیے۔ تو جیسے انسان کے ذائقہ زبان کے لیے کوئی نیا کھانا چاہیے ہوتا ہے، شاید ایسے ذائقہ روح کے لیے کوئی نئی نماز بھی چاہیے ہو۔ یہ نئی نماز کا مطلب نماز بدعت نہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ سب 1400 سال پرانی نمازیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں، جو اللہ کے رسول اور ائمہ اہل بیت سے منقول ہیں۔ البتہ روٹین میں صاحبان ایمان کے یہاں اتنا بیان نہیں ہوا کرتی کہ ان سے ہماری سماعت آشنا رہے۔ ہم نے جو نمازیں بیان کی، آج ایک نماز کا تذکرہ ہے، اور وہ نماز بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کوئی ایسی نماز تلاش کرتے ہیں میں اور آپ مل کر، اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے خدا موت کو آسان کر دیتا ہو، خدا توبہ قبول کر لیتا ہو، خدا کی بارگاہ میں عمل مقبول ہو جاتے ہوں، خدا مجھے مغفرت کے تحفے عطا کر دیتا ہو، جس نماز کی برکت سے خدا میرے اور میرے اہل و عیال کو مبارکباد پیش کرتا ہو؟ وہ کون سا ایسا عمل یا ایسی نماز ہو سکتی ہے کہ جس کی برکت سے خدا روز قیامت میرے دشمن کو بھی مجھ سے راضی کر دے؟ وہ کون سی ایسی نماز اور دعا ممکن ہو سکتی ہے جس کی برکت سے خدا میرے لیے دنیا اور آخرت کی روزی میں کشادگی پیدا کر دنیا اور آخرت کی روزی میں کشادگی پیدا کر دے؟ وہ کون سی نماز یا دعا ہو سکتی ہے جس کی برکت سے خدا میرے والدین کو بھی بخش دے اور ذریت کو بھی بخش دے؟ وہ کون سی ایسی دعا ہو سکتی ہے کہ خدا میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، کوئی مشکل نہ ہو؟ وہ کون سی دعا ہو سکتی ہے جو میری موت کو آسان کر دے، روح نکلے مگر سختی ہے قبض روح نہ ہو، یا سختی یہ حالت نزا نہ ہو؟ وہ کون سی ایسی دعا یا نماز ہو سکتی ہے جس کی برکت سے فرشتہ موت کے ساتھ خود جبرائیل میرے سرہانے آ جائیں؟ تو کوئی ایسی دعا یا نماز ہے یا نہیں ہے؟ یا صرف میں نے خواب و خیال کی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں؟ یہ صرف تمنائیں نہیں ہیں، یہ آرزویں نہیں ہیں، بلکہ یہ انعامات ہیں سرکار ختم کی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے طریقہ بدل دیا، ثواب پہلے بیان کیا ہے اور نماز کو بعد میں بیان کر رہا ہوں، کہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ جیسے مارکیٹنگ ہوتی ہے، دوا بعد میں دکھاتے ہیں، دوا کے فائدے پہلے بتاتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا اس کے پڑھنے کا ثواب کیا؟ ثواب پہلے سن لیجئے، نماز بعد میں سنیے۔ اب آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے۔ قسم بخدا اگر اتنی 10 چیزوں کے لیے، 10 باتوں کے لیے جو بیان کی گئی ابھی تک، ان باتوں کے لیے میں آپ سے کہوں کہ آپ نے ایک پورا قرآن پڑھنا ہوگا، آپ تیار ہو جائیں گے۔ مولانا بتائیے پڑھنا کیسے، الٹا پڑھنا کہ سیدھا پڑھنا؟ اب تو ایسے بھی اعمال آ گئے ہیں، وہ میں کیا باتیں بیان کروں کہ عملیات کی کچھ بحث ہوتی ہیں کہ انسان کو کیسے پڑھنا ہے، مبین سے شروع کرنا ہے، مبین پہ ختم کرنا ہے، الی آخر۔ تو اگر میں آپ سے کہوں کہ ان 10 باتوں کے لیے آپ کو 10 درہم خرچ کرنے پڑیں گے، تو آپ کہیں مولانا بسم اللہ 10 تو بہت کم ہے، ہم 20 بھی خرچ کر دیں گے۔ تو کون سی نماز ہے جس میں درہم خرچ نہیں ہوں گے؟ البتہ ولایت شرط ہے۔ اللہ کے رسول اپنے حجرہ مطہرہ سے باہر تشریف فرما ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان ایک اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اپنے لیے رب سے توبہ کی درخواست کرنا چاہتا ہو۔ اب تک جو میں نے بیان کیا یہ تمام فائدے نماز توبہ کے ہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بہت ڈیپ میں جانے کے لیے تو پھر الگ الگ بحث کرنی پڑتی ہے۔ نماز اف، تو یہ اف کیا ہے؟ معافی۔ نماز استغفار الگ نماز ہے، وہ کیا ہے؟ یہ نماز توبہ ہے۔ توبہ اور ہے، استغفار اور ہے، اف اور ہے۔ البتہ اردو زبان کی کوتاہی الفاظ کا مسئلہ ہے، اس کے دامن میں الفاظ نہیں ہیں، اس لیے اردو زبان میں تینوں کو کہتے ہیں کہ توبہ کی نماز۔ استغفار بھی توبہ،
توبہ بھی توبہ اور اف بھی توبہ. حالانکہ اف وہ نماز ہے کہ اگر انسان کو عبادت خدا میں ذائقہ کم محسوس ہو، عبادت میں سستی پیدا ہونے لگے تو اسے وہ نماز پڑھنی چاہیے. نماز استغفار وہ نماز ہے جو خدا سے مغفرت طلب کرنے کا پہلا عنوان ہے. جب مغفرت طلب کی اور مغفرت آپ کو مل گئی، اب پھر آپ کے لیے توبہ کی منزل ہے. پہلے مغفرت ہے اور بعد میں توبہ ہے. مغفرت دور سے بھی ہو سکتی ہے توبہ مگر خدا سے قریب آ کر ہی ملتی ہے. اسی لیے آپ ترتیب دیتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اتوب الیہ بعد میں ہے، استغفر اللہ ربی پہلے ہے، استغفار پہلے ہے، توبہ بعد میں ہے. استغفار میں ندامت ہے، استغفار میں آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہے، استغفار میں انسان کے لیے جو کر دیا اس پہ شرمندگی، اور پھر استغفار کے بعد پھر وہ توبہ کی کیفیت. توبہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک توبہ اوپر سے نیچے آتی ہے، ایک توبہ نیچے سے اوپر جاتی ہے، اور ایک توبہ پھر اوپر سے نیچے آتی ہے. خدا توفیق توبہ عطا کرتا ہے، یہ پہلا نزول ہے. پھر انسان توبہ کرتا ہے، یہ دوسرا صعود ہے. پھر خدا توبہ قبول کرتا ہے، یہ پھر تیسرا نزول. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. تو توبہ یک طرفہ مسئلہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے استغفار یک طرفہ مسئلہ ہو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لیکن یہ غیر معصومین کی بات ہو رہی ہے، معصومین کی بارگاہ مقدس کی بات نہیں ہو رہی. معصومین کا استغفار کرنا کس معنی میں الگ موضوع ہے. میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا. استغفار کے بعد توبہ، نماز توبہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو خدا سے توبہ کرنا چاہتا ہو؟ تو بھلا کون سا ایسا شخص ہے جو کہے گا میں خدا سے توبہ نہیں کرنا چاہتا؟ ویسے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص آپ کو مل جائے جو کہے میں خدا سے توبہ نہیں کرنا چاہتا. ایسا کب ہو سکتا ہے؟ چھوٹی سی مثال ہے. یہ بھی واقعہ مولوی مثنوی روم نے اس کو اپنی فارسی ادبیات میں لکھا. کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جو بہت اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے. ایک دن شیطان نے اس کے وسوسہ ذہن کے ذریعے پیغام اس کو دیا. شیطان نے ورغلایا اسے، کہا تو ہمیشہ خدا سے اتنا گڑگڑاتا ہے، کبھی خدا نے تجھے لبیک نہیں کہا، کبھی خدا نے تجھے تیری پکار کا جواب نہیں دیا. بہت غور کیجیے گا، یہ مسئلہ خالی پرانا واقعہ نہیں پڑ رہا، یہ مسئلہ آج میرا بھی اور آپ کا بھی ہے. صاحب 30 دن ہو گئے مولوی صاحب روزگار کی دعا مانگتے مانگتے، مگر ایک مرتبہ بھی وہاں سے کوئی مجھے لبیک نہیں ملا، یعنی اجابت دعا نہیں ہوئی. شاید میرے اور آپ کے مسائل ایسے ہو گئے کہ ہم قبولیت دعا کی بنیاد پر دعا مانگتے ہیں. اگر قبولیت نہ ہو تو دعا چھوڑ دیتے ہیں، قبولیت ہو تو پھر شکر خدا کو ادا کرتے ہیں. تو قبولیت دعا کی بنیاد پر دعا مانگنے والے گھبرا جائیں گے جب یہ جملہ سنیں گے. اس شیطان نے اس راز و نیاز کرنے والے بندے خدا سے کہا تو خدا سے بڑی باتیں کرتا ہے، خدا 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 کرتا ہے، ربی 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 کرتا ہے. آج تک تو تیرے پروردگار نے تجھے منہ لگایا نہیں، تجھے لبیک بھی نہیں کہا، تجھے یہ بھی نہیں کہا کہ میں حاضر ہوں. بات تو معقول تھی. ابھی ہم بات کر رہے ہیں انسانوں کے مسائل کی، وہاں پہنچ کے پوچھیں گے معقول کیا ہوتا ہے اور غیر معقول کیا ہوتا ہے. فی الحال تو یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں لفظ معقول ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ بار بار مجھے کال کر رہے تھے، میں نے ایک مرتبہ بھی، خیر اب تو میں کیا مثال دوں کہ واٹس ایپ پر یا بعض اپلیکیشنز پر یہ آسانی پیدا ہو گئی کہ اگر آپ نے میرا میسج پڑھ لیا تو اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، بلو ہو جاتا ہے کہ آپ نے پڑھ لیا. مجھے اطمینان ہے جواب آئے کہ نہ آئے آپ نے پڑھ تو لیا. اور اگر کبھی آپ جواب نہ دیں یا آپ سسٹم ایسا بنائیں، اس طرح سے اپنی اپلیکیشنز کو بنا دیں واٹس ایپ کی کہ مجھ پر شو نہ ہو کہ آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، تو مشکل ہو جائے گی. اگر خدا سے بار بار بات کر رہے تھے اور کوئی رسپانس نہیں مل رہا، رسپانس خدا کا جواب نہیں آ رہا، تو اس نے کہا بات تو یہ صحیح کر رہا ہے. اس نے خدا سے دعا مانگنا چھوڑ دی، خدا سے بات کرنا چھوڑ دی. میں جو جواب ہی نہیں دیتا اس سے بات کیا کی جائے، بات کرنا چھوڑ دی. تو کہتے ہیں کہ جب بات کرنا چھوڑ دی تو پھر منادی غیب نے، ہاتف غیب نے اس شخص کو پکارا. بندے کیا بات ہے، تو نے اپنے رب سے بات کرنا چھوڑ دی. یہ ہاتف غیب کیا ہوتا ہے، یہ منادی غیب کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی باہر سے کوئی جن بھوت نہیں سے پکارنے والے، یہ کوئی فرشتے پروردگار نہیں پکارنے والا، بلکہ اندر جس کی ہم بات کر رہے ہیں قدر انسان جو اندر موجود ہے، روح پروردگار، اس نے انسان کو پکارا. شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ ارتکاب جرم پر جو ٹوک دیتا ہے ضمیر، در حقیقت یہ امام عصر کی آواز ہے. تو کوئی اندر موجود ہے جو پکارتا ہے انسان کو. یہ الگ بات ہے کہ اس کی آواز کو اتنا میوٹ کر دیجئے کہ اس کی آواز آپ تک پہنچے ہی نہیں. اب کیا قصور بیچارے فون کرنے والے کا، اگر آپ نے آواز میوٹ کی ہوئی ہے تو وہ تو فون کر رہا تھا، آپ کا مسئلہ تھا کہ آپ نے آواز کو بند کیا ہوا. ہاتف غیبی نے اسے پکارا، بندے کیا بات ہے، تو اپنے رب سے بات نہیں کر رہا. کہتا ہے بات کر کے میں کیا کروں، مجھے جواب نہیں ملتا. تب ہاتف غیب نے کہا بندے تجھے کیا ہو گیا،
تیرے دل میں دعا کی تمنا ہی تو میری آواز تھی. تو تجھے بار بار دعا کے لیے، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں دعا میں دل نہیں لگتا، بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دعا پر بلیو نہیں کر رہے ہوتے، تو جن کے خانہ دل کو خدا کی طرف سے تالے لگا دیے گئے ہیں، وہاں سب کچھ تو ہے مگر دعا نہیں ہے. تو دعا خود انسان کے لیے ایک ایسا تحفہ پروردگار ہے جس کا دل آمادہ دعا ہو جائے. اب دعا قبول ہو کہ نہ ہو، شکر خدا تو ادا کرے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. خیر باتیں بہت آگے نہ نکل جائے، اپنے آپ کو روکتے ہوئے نماز توبہ کی بات مکمل کر لو، پھر مجھے بات کو آگے بڑھانا ہے. نماز توبہ اللہ کے رسول نے بیان کی غسل توبہ کے ساتھ. گرچہ الفاظ روایت میں غسل لکھا ہوا ہے لیکن بات سمجھ میں جو قرائن سے آتی ہے توبہ. تو ایسے بھی جب بھی کبھی آپ غسل جمعہ کیجئے، غسل عیدین کیجئے، غسل شب قدر کیجئے، یا دیگر اغسال یعنی کہ غسل جو مستحب یا واجب ہوتے ان کو انجام دیجئے. طریقہ آپ کو معلوم ہے، سر اور گردن کا دھونا، بدن کے دائیں حصے کا ایک مرتبہ اور بائیں حصے کا ایک مرتبہ دھونا، یہ مکمل دھونا یہ کہلاتا ہے غسل ترتیبی. آپ اس طرح جب غسل کو مکمل کرتے ہیں تو پھر نیت کبھی کرتے ہیں جمعے کی، کبھی عیدین کی، کبھی اور مناسبتوں کے اعتبار سے واجب ہو یا غیر واجب. اس میں نیت ایڈ کر لیجئے ہمیشہ کے لیے. جب بھی کوئی غسل کریں، غسل مستحب ہو یا غسل واجب ہو، اس میں نیت ایڈ کر لیجئے اپنے اس آج کی مجلس کے بعد سے اگر نہیں کی اب تک، کہ میں غسل توبہ، غسل جمعہ، غسل توبہ، غسل جنابت، غسل توبہ، غسل شب قدر، غسل توبہ، غسل منت و نظر، غسل توبہ، غسل احرام مثلا الاخر قربتاً الی اللہ. اپنے ہر غسل کے ساتھ ایک نیت کو ایڈ کر لیجئے. فقہی اعتبار سے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسا کرنے پر قادر ہیں، یعنی شرعاً آپ کو اس کی اجازت ہے کہ آپ واجب یا مستحب غسل کے ساتھ ایک نیت کو اور ایڈ کر سکتے ہیں. تو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نماز بیان فرمائی، نماز توبہ، اس سے پہلے آپ نے غسل بیان کیا، غسل توبہ. ویسے بھی انسان کو چاہیے جب توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو پہلے اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ کر دے. غسل کے بعد آپ فرماتے ہیں وضو بھی کرو. اس کا مطلب یہ روایت اس غسل کے بارے میں ہے جہاں غسل کفایت نہیں کر رہا وضو کی. یا کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ روایت کا جو مطمع نگاہ ہو یہ ہو کہ طہارت کاملہ منعقد کی جائے، تو غسل بھی کیا جائے اور وضو بھی کر لیا جائے. تو دونوں باتیں آپ نے بیان فرمائی، غسل کرو پھر وضو کرو، پھر دو رکعت کر کے 4 رکعت نماز توبہ کی نیت سے قربتاً الی اللہ پڑھو. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں سوال ذہن میں آئے، کیا میں اپنے والدین کی طرف سے پڑھ سکتا ہوں، اپنے بھائی بہن عزیز قریب اہلیہ بچوں کی طرف سے پڑھ سکتا ہوں؟ جواب، توبہ کا مسئلہ ویسے تو اپنا ہے. میری توبہ آپ کے کام نہیں آئے گی اور آپ کی توبہ میرے کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ کے معاملات خدا سے الگ ہیں. میں لفظ گناہ استعمال نہیں کر رہا، میرے معاملات اللہ سے الگ ہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی تمام کی طرف سے پڑھنا چاہے تو شرعاً گنجائش ہے. 2 رکعت نماز پھر 2 رکعت نماز. طریقہ، سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس. 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس. یہ 4 رکعت نماز میں طریقہ بالکل سیم رہے گا. 2 رکعت کر کے نماز مکمل، نماز توبہ قربتاً الی اللہ. نماز کو مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور اس کے بعد 1 مرتبہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کے بعد 1 مرتبہ یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات انہ لا یغفر الذنوب الا انت یا الا انت. آپ پورا پڑھ لیجیے. یہ جملہ 1 مرتبہ ادا کرنا ہے. یہ نماز کے تمام فائدے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے. ذی قعدہ کا اتوار کا دن تھا جب اللہ کے رسول نے نماز کو بیان کیا تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ذی قعدہ کے اتوار کے علاوہ بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب بھی پڑھنا چاہو ثواب اتنا ہی ملے گا، چاہے مہینہ کوئی بھی ہو اور دن کوئی بھی.